बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे का आगाज करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। वफाकी हुकूमत ने ब्रॉडशीट मामले पर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में तस्दीक की है कि ब्रॉडशीट मामले पर इंक्वायरी कमेटी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख होंगे। फवाद चौधरी ने भी अपने बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। कमेटी के बाकी मेंबरान का तकर्रुर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मदीना की रियासत बनी ही अवाम के लिए थी, इंसाफ और इंसानियत थी, एक मॉडल रियासत थी। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है, मगर उनकी ज़मीनों पर कब्जे किए जाते हैं। इस्लाहात का मकसद आम आदमी की ज़िंदगी में सहूलत लाना है। नए कानून से 2 हफ्तों में विरासती सर्टिफिकेट मिल जाएगा। रिफॉर्म या इस्लाहत पाकिस्तान में तब हम मानते हैं जबकि आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो। तो जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम कोई नहीं होता, वो सारे सिस्टम्स को शॉर्टकट कर सकते हैं, पैसा दो सब कुछ हो सकता है। जो डिलेज आप बता रहे हैं कि 7-7 साल तक होती है, पैसे वाले लोग तो उसको भी शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम आम शहरी के लिए होता है। तो ये जो आज आपने आम शहरी की जिंदगी में आसानी पैदा की और ये सक्सेशन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन लेके आए और नादरा की मदद लेके एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ आप गए और पाकिस्तान को 21वीं सदी में ये भी एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप यहाँ पहुंचे कि आप इमीडिएटली 2 हफ्ते के बाद, अगर कोई किसी ने उसको डिस्प्यूट नहीं किया तो 2 हफ्ते के बाद एक सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारी बहुत बड़ी ताकत है ओवरसीज पाकिस्तानी। 90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं और वो यहाँ पैसा भेजते हैं जिसके ऊपर हमारा मुल्क चलता है और वो सस्टेन करते हैं अपनी फैमिलीज। और ये असल में आपने जो बात की उनके लिए अजाब हो जाता है। ये कुछ होता है सक्सेशन, और क्योंकि हमारी कानून में आसानियां नहीं है, हम उनके लिए मुश्किलात हैं, तो उसमें फिर बड़ी क्राइम कमिट की जाती है। ये क्यों हमारा मुल्क में इतने बड़े कब्जा ग्रुप हैं, हर जगह कब्जा ग्रुप हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारों के उनकी जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं। वो उसकी वजह बहुत यह है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो इतनी देर लगा देता है जमीनों के केस के अंदर कि लोग फिर पैसे दे के, अगर किसी ने कब्जा किया तो उसको पैसे दे के तो अपनी जान छुड़ाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISI की काविशों को सराहा और उसकी पेशा वाराना तैयारियों पर एतमाद का इजहार किया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पहुंचे तो ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने उनका इस्तकबाल किया। ISI के सरबराह की जानिब से आर्मी चीफ को इलाकाई और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी सलामती के लिए ISI की काविशों को सराहा और उसकी पेशा वाराना तैयारियों पर एतमाद का इजहार किया है। और बात हो जाए महंगाई की। महंगाई के पहाड़ तले दबी अवाम पर बिजली गिरा दी गई है। हुकूमत का बिजली फी यूनिट 1 रुपए 95 पैसे महंगी करने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं कि साबिका हुकूमतों ने बारूदी सुंगे बिछा दी थी, इसी वजह से बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। मुश्किल हालात के बावजूद पावर सेक्टर को 473 अरब रुपए की सब्सिडी दी। असद उमर बोले कि बिजली के इस्तेमाल में 8% इजाफा हुआ है। बड़ी सनतों की पैदावार में 15% इजाफा नजर आया। ये आपके लिए कंपल्सरी पेमेंट का मकसद ही ये होता है कि आपने अदायगी करनी ही करनी है। और इसका आप ये भी आपकी याद दहानी के लिए कि जिस वक्त हमारी हुकूमत आई तो जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रायर ईयर एडजस्टमेंट कहते हैं कि पहले सालों में इन्होंने जो पैसे देने थे, रेट इंक्रीज करने थे, वो भी हमारे लिए छोड़ के गए थे। और ये तकरीबन 2019 तक ये तकरीबन इन्होंने करना था 227 अरब रुपए। वो हमें विरसे में एक बारूदी सुरंग मिली और वो हम लोग 227 अरब रुपए या अवाम पे बोझ डालते तो ये तकरीबन
₹2.61 फी यूनिट बनता। उसके बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इमरान खान साहब की सरबराही में ये सोचा कि ये बोझ हम लोग अवाम पे आते साथ ही नहीं डाल सकते हैं, और बड़े तहम्मुल के साथ सोच समझ के हमने बजरिए मजबूरी सिर्फ 23 पैसे का बिजली के निर्खों में उस वक्त इजाफा किया, और तकरीबन ₹2.38 फी यूनिट की सब्सिडी वो हुकूमत पाकिस्तान ने दी, और पीटीआई की हुकूमत एक ढाल बनी, और जिसका आप टोटल या उसका मिकदार लें तो ये तकरीबन 247 अरब रुपए बनते हैं। इसके साथ अभी हम लोग आते हैं कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स जो कंपल्सरी पेमेंट हैं, जो आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, कारखानों को, बिजली के कारखानों को आपको देने पड़ते हैं, वो 2013 में कितने थे? 2013 में ख्वातीन हज़रात ये तकरीबन 185 अरब रुपए थे। 2018 में ये 468 अरब रुपए हो गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में इजाफे को अवाम दुश्मनी करार दे दिया है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि पेट्रोल बम गिराने के एक हफ्ते के अंदर बिजली की कीमतों में इजाफा बदतरीन अवामी दुश्मनी है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों का असर जरूरियाती जिंदगी की तमाम अशिया पर होता है। मरियम नवाज ने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत ने अवाम को इस काबिल छोड़ा है कि वो नाअहली के अजाब का हर हफ्ते मुकाबला कर सकें? गरीब कैसे जिंदा रहे? और बात हो जाए फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती। गैर जरूरी और शवाहिद के बगैर तबसरों से गुरेज किया जाए। कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में बगैर किसी खौफ और दबाव के मेरिट पर फैसला करेगा। बहुत ही अहम और हसास केस है और इस पर मेरिट पर फैसला कौमी मुफाद में है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने जारी बयान में वजाहत की है कि स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस पर कार्रवाई जारी है। ये बहुत ही अहम और हसास केस है। इस पर मेरिट पर फैसला कौमी मुफाद में है। फॉरेन फंडिंग केस पर गैर जरूरी और बगैर शवाहिद के तबसरों से गुरेज किया जाए। इलेक्शन कमीशन में पहले ही इस केस की समाअत फरीकैन के सामने हो रही है और समाअत के दौरान मीडिया और दूसरे मुतल्लिका अशखास और अदारे मौजूद होते हैं। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि स्क्रूटनी कमेटी के इख्तियारात या मनसब एक JIT का है, इसलिए कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती, जबकि अवामी सतह पर कार्रवाई से कमेटी को अपना काम करने में दुश्वारी होगी। तर्जमान ने बताया कि स्क्रूटनी कमेटी में फरीकैन अपना अपना मौकफ पेश करते हैं और कमेटी मौकफ का जायजा लेने के बाद जामे सिफारिशात कमीशन को देगी, जबकि इलेक्शन कमीशन खुली समाअत में ये सिफारिशात दोनों पार्टियों को मुहैया करेगा। तर्जमान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन दोनों अतराफ की बहस सुनने के बाद जल्द मेरिट पर फैसला करेगा और अदारा यकीन दिलाता है कि बगैर किसी खौफ या दबाव के मेरिट पर फैसला होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस पानामा 2 बन जाएगा और अहमियत इख्तियार कर जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाली सियासी शख्सियत होंगी। उनके साथ पहले भी हाथ हुआ और अब भी होगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मशवरा है मरियम नवाज फॉरेन फंडिंग केस पढ़ लें, अभी उनकी बहुत सी जायदादें निकलने वाली हैं। फंडिंग केस जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा और पानामा 2 बनेगा और लोग इसको खास तौर पर, मैंने जो कल कहा था, मैं मरियम साहबा से कहना चाहता हूं कि वो इसको पढ़ लें या पढ़वा लें किसी के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी उनकी जायदादें मजीद निकलने जा रही हैं। और जहां तक कि कल उनका इलेक्शन कमीशन के सामने था, तो हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी वजीर दाखिला ने इमरान खान साहब की हिदायत पर इतना बड़ा रिस्क लिया कि रेड जोन को हमने फ्री किया जी। इसके सामने सुप्रीम कोर्ट भी थी, हालांकि बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भी टाइम पर ख़त्म किया, अपोजिशन ने भी तावन किया और हमारी तरफ से भी उन्हें पूरा तावन दिया गया। अगर अपोजिशन इसी तरह का तावन लॉन्ग मार्च में करेगी तो हमारी तरफ से इसी किस्म का तावन होगा। मौलाना साहब मेरे पीर भाई हैं, वैसे ही मुश्तइल हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले सियासी शख्सियत होंगी।
دینی شخصیت کی حیثیت سے میں ان کا ساری زندگی احترام کروں گا. میں نے کبھی پی ٹی آئی کے جلسے میں بھی ان کا نام احترام کے بغیر نہیں لیا، حالانکہ میرے بارے میں جو مرضی کہیں، میری طرف سے ان کے لیے احترام کا رشتہ رہے گا. لیکن ایک خبر ان کو ضرور دینا چاہتا ہوں کہ یہ سارے ان کے معاملات جو ہیں الٹیمیٹلی فضل الرحمان صاحب آپ کے کھاتے میں پڑنے جا رہے ہیں، آپ نقصان میں رہیں گے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات نے براڈ شیٹ کے معاملے پر چیئرمین نیب کو طلب کر لیا ہے. چیئرمین کمیٹی جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب آئندہ اجلاس میں پیش ہو کر براڈ شیٹ کیس پر تفصیلی بریفنگ دیں، آ کر بتائیں کہ براڈ شیٹ کو پیسہ کیوں اور کیسے دیا گیا، ادارے کی غلطی کے باعث عوام کے ٹیکس سے اربوں روپے کیوں ادا کیے گئے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا اجلاس چیئرمین جاوید لطیف کی زیر صدارت ہوا، جس میں براڈ شیٹ کے معاملے پر گرما گرم بحث ہوئی اور براڈ شیٹ کے معاملے پر چیئرمین نیب کو آئندہ اجلاس میں طلب کر لیا گیا. چیئرمین کمیٹی جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب آئندہ اجلاس میں پیش ہو کر براڈ شیٹ کیس پر تفصیلی بریفنگ دیں، آ کر بتائیں کہ براڈ شیٹ کو پیسہ کیوں اور کیسے دیا گیا. ادارے کی غلطی کے باعث عوام کے ٹیکس سے اربوں روپے کیوں ادا کیے گئے. چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ نیب ایک ریاستی ادارہ ہے، اس سے مراد ہرگز صرف چیئرمین نہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قوم کے پیسے غلط طریقے سے کیوں دیے گئے. جو ادائیگی کی گئی وہ پیسے بغیر کسی تصدیق کے غلط اکاؤنٹ میں بھیج دیے گئے. کمیٹی کے رکن ناصر خان نے مطالبہ کیا کہ پرانے چیئرمین سے بھی پوچھا جائے کہ ایسا کیوں ہوا. اور اب بات ہو جائے بلدیاتی انتخابات کی. پنجاب نے الیکشن کمیشن کو ستمبر سے پہلے بلدیاتی انتخابات کے مراحل مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے نامزد نمائندے کی حیثیت سے وزیر قانون راجہ بشارت الیکشن کمیشن اسلام آباد آفس میں پیش ہوئے اور بلدیاتی انتخابات کے بارے میں حکومت پنجاب کے جواب سے آگاہ کیا. راجہ بشارت نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے تمام مراحل ستمبر سے پہلے مکمل کر لیے جائیں گے. وزیر قانون راجہ بشارت نے الیکشن کمیشن کو یہ بھی بتایا کہ پنجاب میں ولیج کونسلز کی تعداد بھی 25,000 سے کم کر کے 8,000 کر دی گئی ہے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات مرحلہ وار ہوں گے. وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات کو مکمل کیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب نے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. قمر زمان قائرہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں دونوں سیٹوں NA 75 اور PP 51 پر مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی حمایت کرے گی. PDM کے پلیٹ فارم سے اس کٹ پتلی حکومت کا ہر قدم پر مقابلہ کریں گے. ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے فارن فنڈنگ کیس میں تاخیری حربے استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو اب براہ راست کوریج کا یاد آیا، یہ شوق بھی پورا کر لیں. لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ احتسابی عمل ایکسپوز ہو چکا ہے، احتساب صرف اپوزیشن کے لیے ہے. 6 سال سے عمران خان سٹے آرڈر کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. اب وزیر اعظم صاحب کو یاد آیا کہ لائیو کوریج اور 6 سال سے وہ فارن فنڈنگ کیس میں سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اور وہ جو اکبر بابر صاحب ہیں جو ان کے فاؤنڈر ممبر ہیں PTI کے، ان کی آواز کو وہ سننے نہیں دیتے، اداروں کو دباؤ میں لیتے ہیں، اپنے وکلا کھڑے کر کے مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں. اور یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف اپلیکیشن دی ہے، یہ صرف کاؤنٹر کرنے کے لیے دیا نا. یہ اب یاد آیا تھا ان کو کچھ عرصہ پہلے، آج انہیں لائیو کوریج یاد آ گیا تو یہ شوق بھی پورا کر لیں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرتا ہے. اور اگر فارن فنڈنگ کیس پہ واضح ترین جو ثبوت ہیں اور شواہد ہیں اس کے بعد بھی فیصلہ نہیں آتا، تو پھر آگے اگر آئندہ ملک میں الیکشن بھی اسی نے کرایا، الیکشن کمیشن ہے، تو وہ کیا الیکشن ہوگا. مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم کو فنڈنگ کیس اوپن کرنے کے دعوے پر عمل درآمد کا چیلنج کر دیا. کہا کہ عمران صاحب ایک دن گزر گیا، آپ نے الیکشن کمیشن سے کیس اوپن کرنے کی درخواست کیوں نہیں کی. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ابھی تک آپ نے الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس کا ریکارڈ اوپن کرنے کی درخواست نہیں کی. الیکشن کمیشن میں فوری طور پر درخواست دیں کہ فارن فنڈنگ کیس کی سماعت اوپن کی جائے. عوام انتظار کر رہے ہیں،
آپ کب اپنے اعلان پر عمل کریں گے؟ آپ جھوٹے بیانات سے عوام کو مزید بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ ادھر معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں وزیراعظم کے اوپن سماعت کے بیان نے درباریوں کے چھکے چھڑا دیے۔ جعلی کیلیبری فونٹ استعمال کرنے والی جال سازی محترمہ احتجاج کا ڈھونگ رچا رہی ہیں۔ شہباز گل نے مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں بھی ذلت و رسوائی نااہل لیگ کا مقدر ہے۔ میاں مفرور نے پارٹی اکاؤنٹس کے ذریعے بھی منی لانڈرنگ کی۔ نااہل لیگ نے ہمیشہ عوام کو گمراہ کیا۔ شہباز گل نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ دیا۔ ریکارڈ کے نام پر قطری خط جعلی ٹرسٹ ڈیڈ والے پروپیگنڈا میں مصروف ہیں۔ اداروں کو دھمکانے کے بجائے الیکشن کمیشن میں ریکارڈ جمع کروائیں۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ اسلام آباد میں دہاڑی دار مزدوروں کا اجتماع ہوا، یہ سب کیمرے کی آنکھ نے دیکھ لیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ ملین مارچ کا مقصد اپنے ملینز پر پردہ ڈالنا تھا۔ استعفوں کی بہت باتیں کی گئی ہیں، اب انہیں چاہیے کہ استعفے ایک ترتیب سے اسپیکر کی ڈائس تک پہنچا بھی دیں۔ بہترین موقع ہم ان کو فراہم کر رہے ہیں جنہوں نے استعفے جیب میں ڈالے ہوئے تھے۔ دیکھیں گے کہ کون کون وہاں اپنی زبان کی پاسداری کرتے ہوئے اسپیکر کے ڈائس تک جاتا ہے اور جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور عوام کو بتاتا ہے کہ ہم نے جو کہا تھا یہ ہم نے کر دیا، اور استعفے جھاڑ پہنچ کے ہم نے ترتیب دے کے ان کو اب اسپیکر کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو جعلی راج کماری کا مجھے یقین ہے کہ وہ یقیناً اپنی ٹیم کو آج یہ باور کروائیں گی کہ ہم نے جو کہا تھا ہم نے کر دیا اور ہم نے اب ان کو بھاگنے نہیں دینا۔ اسلام آباد کے اندر دہاڑی دار مزدوروں کا اجتماع ہوا، وہ بھی کیمرے کی آنکھ نے دیکھ لیا۔ اب جس کو وہ ملین مارچ کہہ رہے ہیں وہ اپنے ملینز کو تحفظ دینے کے لیے نکلے ہیں، کیونکہ وہ جو ملینز ناجائز اثاثوں کی صورت میں نائب جو ہے وہ بلا بلا کے پوچھ رہی ہے کہ اکاؤنٹس میں ان کی جھلک دکھائی دے رہی ہے، تو مولانا صاحب وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں این آر او مانگنے والے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ عوام نے اپوزیشن کو مسترد کر دیا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے الیکشن مہم اخراجات بھی بہت جلد افشا ہونے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مراد سعید نے کہا کہ اسمبلی میں این آر او نہیں دیا تو اب یہ سڑکوں پر نکل آئے، عوام نے انہیں رد کر دیا تو الیکشن کمیشن کے سامنے تماشا لگا دیا، جبکہ اسی روز انہوں نے فارن فنڈنگ کا ریکارڈ جمع کرانا تھا۔ نواز شریف کی میں بارہا ذکر کر رہا ہوں لابیست سے ملاقاتوں کی۔ نواز شریف سابق نااہل وزیر اعظم، سرٹیفائیڈ چور ڈاکو، سرٹیفائیڈ اشتہاری، اس کی لندن میں لابیست سے ملاقاتیں ہوتی ہے اور اس کے 2 ایجنڈے بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس پوائنٹ پہ بات ہوئی۔ پاکستان کی فوج کے خلاف اور ایک کرپٹ کو ڈیموکریسی کا ڈیموکریٹک چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا، یہ 2 نکات تھے۔ ان 2 نکات کو دیکھیے اور پھر انڈیا اسرائیل کے گریٹر گیم پلان کو دیکھیے، کیوں مماثلت ہے، کیوں اسی ایجنڈے اور نیریٹو کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ میرا ایک اور سوال، مولانا اجیت دول کی میں نے آپ کو پوری کہانی بتائی اس گیم پلان کی کہ پاکستان کے اندر انتشار، اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ کتاب میں کیا لکھا گیا ہے، اجیت دول نے کیا کہا، گریٹر گیم پلان کیا ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ سندھیوں کے حوالے سے، سیم کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے جو نعرہ لگا، بلوچستان کے حوالے سے وہ سوچ، خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ سوچ جو پچھلے جلسے میں نعرہ لگا، یہ ان کا گریٹر گیم پلان ہے۔ اب اس گریٹر گیم پلان کو دیکھ لیجئے، اجیت دول کے کردار کو دیکھ لیجئے، مولانا فضل الرحمان کی اس سے ملاقات کو دیکھ لیجئے۔ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کیوں ہوئی، کس حوالے سے ہوئی اور کن نکات پہ بحث ہوئی۔ خبرنامے میں خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، کامیاب کرایا جائے گا۔ اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور اسپیکر پرویز الہی نے سینٹ کے بہترین نتائج کے لیے پارٹی رہنماؤں اور وزراء کو گروپ بنا کر ٹاسک دینے پر اتفاق کیا۔ ارکان اسمبلی سے رابطوں کے حوالے سے متعدد تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اتحادی جماعتیں سینٹ کا انتخاب مل کر لڑیں گی۔ سینٹ میں بہتر حکمت عملی سے اتحادی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب کرایا جائے گا۔ سیاسی محاذ پر اتحادی
ایک دوسرے کی مشاورت سے فیصلے کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ سیاسی اداروں کو چلنا چاہیے، عدم استحکام کی کوششیں افسوسناک ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو مشورہ ہے کہ جمہوری اداروں کے خلاف سازش سے باز رہے۔ اپوزیشن کو 2.5 سال میں پہلے بھی سرپرائز دیے، سینٹ میں بھی سرپرائز دیں گے۔ اور بات ہو جائے کورونا کے حوالے سے، چین کورونا وائرس کے تدارک کے لیے پاکستان کو ویکسین کی پہلی کھیپ مفت دے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ چین کی جانب سے ویکسین دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ جذبہ خیر سگالی کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس احسن اقدام پر اپنے چینی ہم منصب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان کو 31 جنوری تک 5 لاکھ ویکسین، جبکہ فروری کے آخر تک مزید ویکسین مل جائیں گی۔ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ 1.1 ملین ڈوزز کی ہے، تو اس پہ بھی انہوں نے بڑی حوصلہ افزا بات کی اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم فروری کے آخر تک آپ کی اس ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ جو مزید آپ کو 1.1 ملین ڈوزز درکار ہیں انشاءاللہ وہ بھی دستیاب ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، جب ہم نے کووڈ-19 کے لیے ایک گلوبل پبلک گڈ کا ایک فیصلہ کیا تو، اور ہم نے کہا کہ پوری دنیا سے تعاون کریں گے، تو پاکستان کے ساتھ جو ہماری آل ویدر اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پہلا ملک جو ہمارے ذہن میں آیا وہ پاکستان ہے۔ تو پاکستان کو ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعاون آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ مجھے نے یہ بھی بتایا اور میں نے بھی ان سے شیئر کیا کہ جو کین سائنو ہے جس کے پاکستان میں ٹرائلز ہو رہے ہیں، وہ ٹرائلز کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے بڑے حوصلہ افزا نتائج نکلے ہیں۔ پاکستان کی آبادی بہت بڑی ہے، ہماری ضروریات بھی اس کے مطابق کافی ہیں۔ 220 ملین کا یہ ملک ہے، اور اس بڑی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے آپس میں یہ تبادلہ خیال بھی کیا کہ ہم یہ جو نئے ٹرائلز مکمل ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا پاکستان میں ہم اس ویکسین کی مینوفیکچرنگ کے لیے اور اس کی پروڈکشن کے لیے ہم مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی مجھے بتاتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ اس پہ بھی انہوں نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ ناظرین، کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں پاکستان بھر میں مزید 54 انسانی زندگیاں نگل گیا۔ اموات کی تعداد 11,157 ہو گئی۔ مزید 2,363 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ 5,27,146 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 4,80,700 افراد صحت یاب ہو گئے، جبکہ 35,293 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا سے مزید 54 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 4,501، سندھ میں 3,843، خیبر پختونخوا میں 1,811، بلوچستان میں 192، گلگت بلتستان میں 102، آزاد کشمیر میں 248، اسلام آباد میں 460 اموات ہو چکی۔ 24 گھنٹوں میں 2,363 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 1,51,603، سندھ میں 2,38,470، خیبر پختونخوا میں 64,373، بلوچستان میں 18,670، گلگت بلتستان میں 4,894، آزاد کشمیر میں 8,706 اور اسلام آباد میں 40,430 افراد کورونا کا شکار ہوئے۔ ادھر دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 20,85,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 9,74,00,000 تک جا پہنچی۔ 7 کروڑ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 4,16,000، برازیل میں 2,13,000، بھارت میں 1,53,000، میکسیکو میں 1,44,000، روس میں 68,000، فرانس میں 71,652، برطانیہ میں 93,290 اور سعودی عرب میں 6,338 اموات ہو چکی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریش پر زور دیا ہے کہ وہ نئی دلی کی تہاڑ جیل میں قید شدید بیمار جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔
अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम जारी खत में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की अपने शौहर की रिहाई की अपील भी मुंसलिक करते हुए कहा है कि मुनासिब अमल और हिफाजती इक़दामात के बगैर भारत के जालिमाना कब्जे, ताकतों, कवानीन और तरीक़ाकार में जिंदगी गुजारने और भारतीय कब्जे के खिलाफ मुजाहिमत करने वाले कश्मीरियों और सियासी रहनुमाओं पर भारतीय मजालिम उनके बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने निशानदही की कि आलमी तंजीमों ने बार बार भारत से मुतालबा किया कि वो अपने जालिमाना कवानीन को मनसूख करें जिन्हें भारतीय फौजी सियासी रहनुमाओं को गैर कानूनी तौर पर कैद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यही नहीं, भारतीय हुकाम ने कानून की हुक्मरानी के बुनियादी असूलों का मजाक उड़ाया है और कश्मीरियों के मुंसिफाना मुकदमे के हक और कार्रवाई को भी मजरूह किया है। बात हो जाए पाकिस्तान रेलवे की। वफाकी वजीर रेलवे आजम खान सवाती कहते हैं कि रेलवे में जजा और सजा का सिस्टम लाएंगे। रेलवे को बिजनेस मॉडल पर चलाना चाहते हैं। हमारा मकसद रेलवे को कामयाब बनाना होना चाहिए। वफाकी वजीर आजम खान सवाती की ज़ेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में इजलास हुआ। आजम खान सवाती ने कहा कि अपने मजदूर और अफसर को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तभी मुमकिन होगी जब हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे। रेलवे की 1 इंच जमीन बेचनी है, ना किसी को देनी है। आशियाना रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने शहबाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना कलअदम करार दे दिया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने आशियाना रेफरेंस केस की समाअत की। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के नुमाइंदे नवाज एडवोकेट ने हाजिरी मुकम्मल की, जिस पर अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि एक मुलजिम बाकी केसेस में नैब की अदालतों में पेश होता है। ऐसा नहीं होता कि मुलजिम एक केस में पेश हो और दूसरे में उसको इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने कहा कि अहम नौइयत का केस है, इस पे मुलजिम शहबाज शरीफ पेश हों। अदालत ने शहबाज शरीफ को 26 जनवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आशियाना रेफरेंस में 6 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए और आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को बयानात कलमबंद करवाने के लिए तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर अदालत शहबाज शरीफ की मौजूदगी में गवाहों के बयानात को कलमबंद करेगी। वज़ीर सनअत पंजाब मियां असलम इकबाल ने लाहौर को आलमी मेयार के मुताबिक खूबसूरत शहर बनाने के लिए इक़दामात की मंजूरी दे दी है। वज़ीर सनअत पंजाब मियां मोहम्मद असलम की ज़ेर सदारत लाहौर को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में अहम इजलास हुआ। फैसला किया गया कि शहर के दाखिली रास्तों, बाबू साबू, गुलशन रावी और दीगर चौराहों को बेहतर बनाया जाएगा। अंडर पासेज और दीगर मकामात की दीदा ज़ेब पौधों से तज़ीन व आराइश की जाएगी। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। गुजरांवाला में शौहर ने बीवी और 4 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने एतराफे जुर्म कर लिया है। डोगरावाला में घर के कमरे से खातून और उसके 4 बच्चों की लाशें मिली। 5 को सरों में डंडे मारकर कत्ल किया गया था। कत्ल किए जाने वाले बच्चों की उम्र 5 से 12 साल थी। पुलिस ने खातून की शौहर इमरान से तफ्तीश की तो मुलजिम ने एतराफे जुर्म कर लिया। मुलजिम ने घरेलू झगड़े पर बीवी और बच्चों को अबदी नींद सुला दिया। रेस्क्यू है मदद के लिए, मगर चंद नाआकिबत अंदेशों ने रेस्क्यू को शरारतों का मरकज बना लिया। ऐसा ही हो रहा है एबटाबाद में, जहां रेस्क्यू को 1 माह में 40,000 से जायद जाली और गैर मुतल्लिका कॉल्स मौसूल हुई। इन कॉल से एहलकारों को शदीद मुश्किलात का सामना भी रहा। देखते हैं हमदुल्ला खान की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक हादसात हों या कहीं लगी हो आग, रेस्क्यू एहलकार मिनटों में पहुंचते हैं। रेस्क्यू 1112 का अमला जाली और गैर मुतल्लिका कॉल्स अमले को इम्तिहान में डाल देती हैं। कंट्रोल एबटाबाद से और सच्ची मेरे घर में 10 दिन पूरे अंडे बांधे हैं जी, तो आप मुझे ठीक भेजे ना, मुझे छिप के दे दे, मेरे काम कुछ खराब हुआ है तो आप ठीक भेज। देखें जी, ये अंडों की शॉप नहीं है, ये रेस्क्यू कंट्रोल एबटाबाद का नंबर है, इमरजेंसी नंबर है, काइंडली आप इसको बिजी ना रखें। रेस्क्यू 1112 एबटाबाद के दफ्तर में बैठे ये एहलकार हर वक्त तैयारी में रहते हैं। टेलीफोन की घंटी बजते ही फौरन कॉल उठाई, रिपोर्ट का इंदराज किया, जिसके साथ ही इमरजेंसी सायरन बज उठते हैं।
ریسکیو 1122 ایبٹ آباد کو ہر روز 3000 سے زائد کالز موصول ہوتی ہیں، جن میں سے 1000 کالز جعلی اور غیر متعلقہ ہوتی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کو روزانہ کی بنیاد پہ 1500 سے لے کے 2000 تک کال آتی ہیں۔ اس میں انفارمیشن کی کالز بھی ہوتے ہیں 400 سے 500 اور تقریباً 30-35 ہمارے ایمرجنسیز کی کال ہوتی ہے۔ ریمیننگ جو 1200-1300 کال ہوتے ہیں وہ سارے کے فیک کال ہوتے ہیں، ڈراپ کال ہوتے ہیں، ویوز کال ہوتے ہیں۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ 1000 تقریباً کال آتی ہے۔ جعلی کالز آنے سے ٹیلی فون لائن مصروف ہونے پر مدد کے منتظر افراد کی جان داؤ پر لگ سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمداللہ خان، ٹی وی ٹوڈے، ایبٹ آباد۔ اور اب بزنس نیوز۔ ناظرین آپ کو خبر دیں کہ قومی بچت اسکیموں کی شرح منافع میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ پر شرح منافع 9.42% کر دیا گیا ہے۔ شرح منافع میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کا اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ پر شرح منافع 8.49 سے بڑھا کر 9.42% کر دیا گیا ہے، جبکہ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ پر شرح منافع 8.04% سے بڑھا کر 9% کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ پر شرح منافع 7.77 سے بڑھا کر 7.97% کر دیا گیا ہے، جبکہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ پر شرح منافع 10.32 سے بڑھا کر 11.28% کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پینشنرز بینیفٹس اکاؤنٹس پر بھی شرح منافع 10.32 سے بڑھا کر 11.28% کر دیا گیا ہے، جبکہ شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹس پر بھی شرح منافع 10.32 سے بڑھا کر 11.28% کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ پر بھی شرح منافع بڑھا دیا گیا ہے اور 3 ماہ کی مدت کے لیے شرح منافع 6.76% سے بڑھا کر، جبکہ 6 ماہ کا شرح منافع 6.80 سے بڑھا کر 6.82% کر دیا گیا ہے اور 12 ماہ کا شرح منافع 6.80 سے بڑھا کر 6.92% کر دیا گیا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ پر شرح منافع 5.5% برقرار رہے۔ ناظرین آپ کو خبر دیں کہ ملک بھر میں سونے کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں مزید 400 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں مسلسل سونے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث فی اونس سونے کی قیمت اضافے کے بعد 187 امریکی ڈالرز ہو گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے کے بعد ملکی صرافہ مارکیٹس میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 400 روپے کا اضافہ ہوا اور نئی قیمت 1,13,400 روپے ہو گئی ہے۔ فی تولہ سونے کی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 342 روپے اضافہ ہوا اور نئی قیمت 97,222 روپے ہو گئی۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ ناظرین اسلام آباد سمیت پنجاب کے بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پہاڑوں پر برف باری ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند چھائے رہنے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان اور بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہی۔ اور اب بین الاقوامی خبریں۔ انٹرنیشنل نیوز میں سب سے پہلے بات ہو جائے امریکہ کی۔ جو بائیڈن وائٹ ہاؤس پہنچتے ہی مسلم ممالک پر سفری پابندیاں ختم کرنے سمیت 15 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ امریکہ میں وفاقی املاک پر ماسک پہننا بھی لازمی قرار دے دیا۔ صدر بائیڈن نے پیرس ماحولیاتی معاہدے کی بحالی کے بل پر بھی دستخط کر دیے۔ صدر جو بائیڈن نے امریکہ کے 46ویں صدر کا حلف اٹھاتے ہی 15 صدارتی حکم ناموں پر دستخط کیے۔ حکم ناموں میں مسلم ممالک سے سفری پابندیوں کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ ماحولیاتی معاہدے کی بحالی کا بل اور وفاقی املاک میں ماسک لازمی پہننے کے بل پر بھی دستخط کیے گئے۔
ان کے زیادہ تر حکم نامے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متنازع پالیسیوں کو ختم کرنے سے متعلق ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے صدر کے فیصلوں کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ صدر جو بائیڈن جمعے کے روز کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے ٹیلی فونک رابطہ کریں گے۔ اور دوسری جانب صدر ٹرمپ کی اقتدار سے رخصتی کے ساتھ ہی برا وقت بھی شروع ہو گیا۔ چین نے ٹرمپ انتظامیہ کے 28 ارکان پر پابندیاں لگا دیں۔ چین، ہانگ کانگ اور مکاؤ میں بھی داخلہ بند ہوگا۔ وزارت خارجہ کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والے امریکی حکام چین کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث تھے۔ پابندیوں کی زد میں آنے والوں میں سابق مشیر قومی سلامتی جان بولٹن اور سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو سمیت مشیر تجارت، مشیر قومی سلامتی، اسسٹنٹ سیکرٹری برائے پیسیفک افیئرز بھی شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور اقتدار میں چین پر غیر منصفانہ تجارتی پالیسی جاری رکھنے کا الزام عائد کیا تھا۔ امریکہ میں چین کے کئی قونصل خانے بھی بند کر دیے تھے۔ ٹرمپ نے تجارتی پابندیوں کے تناظر میں چینی برآمدات پر بھاری ٹیکس بھی عائد کیے، جس پر چین کو بھی جوابی اقدامات اٹھانے پڑے۔ ادھر بھارت میں جاری کسانوں کا احتجاج مودی کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ کسان رہنماؤں نے زرعی قوانین 18 ماہ کے لیے معطل کرنے کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 26 جنوری کو دلی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا اعلان۔ کسانوں کے احتجاج میں بچے، بوڑھے اور خواتین بھی شریک ہیں۔ دلی میں حکومت اور کسان رہنماؤں کے درمیان مذاکرات مسلسل ناکام ہو رہے ہیں۔ کاشتکار رہنماؤں نے کہا ہے کہ انہیں مودی سرکار کی تجاویز منظور نہیں ہیں۔ تینوں متنازع زرعی قوانین کی واپسی چاہتے ہیں۔ 26 جنوری کو دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کسانوں کے احتجاج میں بچے، بوڑھے اور خواتین بھی شریک ہیں۔ بھارت میں کسانوں کے احتجاج کو 5 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، جس کی وجہ بھارتی لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں پاس ہونے والے زرعی بل ہیں، جن کے بارے میں بھارت کے کسانوں کا موقف ہے کہ مذکورہ قوانین زرعی مافیا کو نوازنے اور کسانوں کو معاشی طور پر
کیا گیا ہے۔ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، ٹھٹھا، نواب شاہ اور پاک آرمی کی 2 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ریس کا ٹریک 180 کلومیٹر طویل ہے۔ پروگرام پاک آرمی انویٹیشن ٹور دی تھرپارکر پاکستان زندہ باد سائیکل ریس کے عنوان کے تحت مٹھی سے شروع کیا گیا ہے۔ ریس میں سندھ کے مشہور سائیکل ریسر نوجوانوں نے حصہ لیا۔ سائیکل ریس 3 دن تک جاری رہے گی۔ ریس کے اختتام پر انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ تھرپارکر، پاک فوج، سماجی اداروں اور شائقین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔ خبر سب سے پہلے